أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خیر لو كانوا يعلمون۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے۔ لو کانوا، کاش کہ وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے حسد سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ یہ آیت بھی ایسی ہے کہ جس کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ کچھ باتیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ یہ ہمارا زاد راہ ہے۔ یہ آیتیں زندگی کے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اب یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور جس پر اللہ کا کرم ہے اس کو اللہ نے اپنی رحمت سے خاص کیا ہے۔ کسی انسان کو یہ زیب نہیں ہے کہ اس سے کسی طرح کا بغض اور حسد رکھے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ روحانیت میں بھی بڑا بغض اور حسد آ گیا ہے، جو کہ اللہ کی راہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں اس کے اوپر ہمیں کوئی کرم اور فضل نظر آتا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا کرم کیسے، ہمارے اوپر کیوں نہیں ہے، تو اس شخص سے ایک کھینچا تانی ہم شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا رویہ جو ہے آج انفارچونیٹلی دیندار لوگوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا، مسلمان ایسا نہیں سوچتا۔ یہ تو میرے رب کی چاہت ہے، میرے رب کی مرضی ہے، جس کو جتنا چاہے نواز دے، اپنے قرب کی، اپنی ولایت کی، جس منزل پہ جس کو جب چاہے اٹھا کے لے جائے، یہ اس کے کرم کے فیصلے ہیں۔ اور جس کسی پر کرم ہو جائے اس کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے رب کا جو مجھ پہ کرم ہوا ہے، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے برتری عطا کی ہے، مجھے جو فضیلت عطا کی ہے، مجھے جو اپنے کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص نسبت دے دی، تو اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ بڑے فضلوں والا ہے، جس پہ چاہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ اپنی جھولی پھیلا کے بیٹھنا ہے، اور خدا جانے کس پر کب کرم ہو جائے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا ولی اور مددگار نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ آیت بھی زیادہ راہ ہے ہماری، یہ بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری جب ہماری امیدیں ٹوٹنے لگیں، ہم مایوس ہونے لگے اور ہمیں ایسے لگے کہ دنیا میں ہمارے رستے ہر طرف سے بند ہو گئے، کوئی ہماری ہیلپ نہیں کر رہا، سارے رشتے ٹوٹ گئے، سارے تعلق ٹوٹ گئے،
نہیں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہے۔ جب سچا دوست موجود ہے، جب سچا مددگار موجود ہے، تو پھر ان جھوٹے تعلق اور رشتوں کے اوپر ہم نے کبھی بھی غمزدہ نہیں ہونا۔ یہ تو رب کی طرف سے چھوٹے چھوٹے امتحانات آتے ہیں ہماری زندگیوں میں، اور ان سب رشتوں سے جب ہم ٹوٹتے ہیں تو ہم اور زیادہ شدت کے ساتھ اپنے رب کی قربت میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ تعلق اور رشتہ داری، اور خاص طور پر جو قریبی رشتے ہیں، ان کی طرف سے جب آزمائی جاتی ہیں تو بڑی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا تو کوئی نہیں، اب کیا بنے گا، شوہر کی بے وفائی ہو جائے یا بچوں کی طرف سے کوئی، تو ایسا کبھی نہیں سوچنا۔ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے۔ بس حقیقی اور سچا مددگار میرا رب ہے، اور ہر مشکل میں سے میرا رب نکال لیتا ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر آپ کو بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ آپ انہیں معاف کر دیجئے اور چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کو دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں جنت میں یہود و نصارہ کی سوا اور کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم اور اداسی۔ اب دیکھیں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ وہ کیفیت ہے جو ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مقام پر پہنچا دے۔ یہ اللہ کی قربت کا ایک مقام آتا ہے جس پر انسان کا بھروسہ اور یقین اللہ پر اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے دکھ، دنیا کے غم جو ہیں وہ آزردہ نہیں کرتے، وہ افسردہ نہیں ہوتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ ہر لمحے اللہ کے تعلق میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے امتحانات اور اپس اینڈ ڈاؤن اس کو پریشان نہیں کرتے۔ اور یہ کیفیت، یہ مقام ہمیں کب نصیب ہوتا ہے؟ اس کی نشانی جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کرتے ہیں۔ مختلف نشانیاں ہیں، مختلف خصوصیات ہیں۔ جب کسی مومن میں وہ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ مقام انسان کو مل جاتا ہے، اور ان خوبیوں کو ہم یقیناً جانتے ہیں اور
کیا کہنا چاہیے کہ یہ خوبیاں جو ہے نا ہمیں ٹپس پر پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کون کون سی خوبیاں ہیں. جب ہمارے اندر بدرجہ اتم پیدا ہو گئیں تو پھر ہم بھی اس مقام تک پہنچ جائیں گے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابھی پیچھے بھی ہم نے آیت پڑھی تھی اور اب یہاں بھی ہم نے پڑھی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بلا من اسلم وجہہ، اپنا چہرہ جو ہے نا اللہ کے آگے جھکا دے، اور پھر کیا ہے کہ بے شک اس کا رب اس کو پورا پورا بدلہ دے گا. جو اللہ کے سامنے یعنی مکمل طور پر مطیع اور فرما بردار ہو جائے تو پھر اس فرما برداری میں ایک سکینت اللہ اس کے دل پر ڈال دیتے ہیں، اور پھر دنیا کے یہ رنج و غم جو ہے نا وہ اس کو آزردہ نہیں کرتا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں ہے اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے، حالانکہ یہ سب لوگ توریت پڑھتے ہیں. اسی طرح ان جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں. قیامت کے دن اللہ ان کے سامنے اس اختلاف کا فیصلہ کر دے گا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے. زمین و آسمان کی تمام مخلوق اسی کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وہ زمین اور آسمان کا ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے اور جس کام کو کرنا چاہے وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے. ہم تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نصیر۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دیا وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ان کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا، تو مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں بلند کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما لے، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں
اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھیو، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا دیجیے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ تو ہی توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔